حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن لیا کرتے تھے، اور یہ باتیں فرشتوں کے درمیان لوگوں کے حالات کے بارے میں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ کسی شخص کی موت، رزق کی تقسیم اور دیگر غیبی۔ اور شیاطین یہ باتیں سن کر آسمان سے نیچے اترتے اور بنی اسرائیل کے جادوگروں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ اس دور میں یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے کہن یہ خبریں پھیلاتے تھے، اور جو کچھ کہا جاتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا ایمان اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور پر ایمان سے بھی زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زبور کو چھوڑ دیا اور شیاطین کی باتوں کو اختیار کر لیا، باتوں کو جمع کر کے کتابوں کی صورت دے دی، اور وہی کتابیں اس وقت اللہ کی کتاب زبور کی جگہ وہ کتاب معتبر سمجھی جانے لگی۔ یہ خبریں حضرت سلیمان تک پہنچی کہ یہ شیاطین آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شیاطین غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان اس بات پر سخت غضبناک ہوئے اور شیاطین کو اس عمل پر سخت سزا دی، اور حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کو حکم دیا شیاطین کی لکھی ہوئی کتابوں کو جمع کریں اور ایک صندوق میں رکھ کر حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے رکھ کر دفن کر دیا۔ اور پھر حضرت سلیمان نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور شیاطین کو خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی اس صندوق کے قریب گیا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شیاطین کے دل میں حضرت سلیمان کے لیے بغض حسد پیدا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے حضرت سلیمان کو عظیم راز اور طاقت عطا فرمائی تھی، جن سے وہ جنات اور شیاطین کو مسخر کرتے تھے اور حکومت کرتے اور ان کو سخت سزا دیتے۔ شیاطین حضرت سلیمان کی اطاعت تو کرتے تھے، لیکن ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف اس خوف سے اطاعت کرتے تھے کہ حضرت سلیمان کو قید یا عذاب دے سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ کہان اور شیطان کی باتیں بھولنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کئی سال بعد اور نسلوں کے بدلنے کے بعد وہ علماء بھی کم ہوتے گئے جو جانتے تھے کہ کتابیں تخت کے نیچے موجود ہیں۔ ایک دن اسرائیل کے گروہ کے پاس اجنبی شخص آیا تو جو در حقیقت انسان کی شکل میں ایک شیطان تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، اگر تم اسے حاصل کر لو تو تم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، وہ کیسے اور کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ شیطان مسکرایا اور بولا، سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھا، وہ جادوگر تھا۔ وہ جادو کے ذریعے تمہیں دھوکہ دیتا تھا اور اسے معجزہ بنا کر پیش کرتا تھا۔ لوگ اس کی باتیں غور سے سننے لگے اور پوچھا، وہ خزانہ کہاں ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ شیطان نے کہا، حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے، وہاں تمہیں ایک صندوق ملے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور بولے، خاموش رہو، سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ کافر اور مسلمانوں کے درمیان سخت جھگڑے ہونے لگے۔ آخرکار بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے شیطان کی بات مان لی۔ سب حضرت سلیمان کے تخت کے پاس پہنچے۔ شیطان خود پیچھے کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ قریب گیا تو وہ جل جائے گا۔ اس نے کہا، تم کھودو، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ جب انہوں نے کھودا تو واقعی ایک صندوق ملا، تو اس میں بہت سی کتابیں تھیں۔